بنیادی ٹریننگ کے اندر فرسٹ ایڈ کی سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے اور کس حد تک ایک عام آدمی کو، ایک انڈیویجول کو ٹرین ہونا چاہیے، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ذرا یہ فرمائیں۔ بیسیکلی جیسے کہا کہ کس حد تک ایک عام آدمی کو ٹرین ہونا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بیسک بنیادی طبی امداد ہے، فرسٹ ایڈ کے اندر مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں. جیسے انسٹرکٹر ہے تو اس کو تمام اسپیکٹس کا آنا چاہیے، لیکن چونکہ ایک عام آدمی ہے وہ اتنا ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہوتا، تو بیسک لیول میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سیفٹی اینڈ رسپانس، ایئر وے، پھر بریدنگ، دین سرکولیشن، اور اس کے بعد سی پی آر. بہت 4 سے 5 چیزیں ہیں، اگر اس کو اچھے سے سمجھا دیا جائے اور بلکہ ان کو ہینڈز آن پریکٹس کے ذریعے سمجھا دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ پوری زندگی اس چیز کو نہیں بھولیں گے. عام طور پر ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کیجویلٹی ہمارے سامنے ہوتی ہے تو وہ اپنی سیفٹی کا بھی خیال نہیں رکھتے اور پیشنٹ کی سیفٹی کا بھی خیال نہیں رکھتے، اور پھر ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس کی سانس بحال ہے یا نہیں بحال ہے. جیسے کہ ابھی علامہ ناصر صاحب کا ایک واقعہ ہوا تھا، تو انیشیلی تو یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کی مدد کی گئی، لیکن جب بعد میں ویڈیو شائع ہوئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی سی پی آر دینے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ ایبڈومن کے اوپر جو ہے پریشر دے رہا ہے. اب اگر یہ آپ کو پراپر نہیں آئے گی، آپ مدد کی نیت سے ان کے پاس جا رہے ہیں لیکن الٹا ان کا نقصان کریں گے، ایریدمیاز ہو جائیں گے اور ان کا ہارٹ کا ریدم جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پراپر طریقے سے اگر ان کو بیسکس بھی سکھا دی جائے تو وہ کسی کی بھی مدد کر سکتے ہیں. اچھا، یہ ایک ہر انڈیویجول کے لیے بڑا ضروری ہے. ابھی جیسے آپ نے مثال دی ہے نا، عموماً ہی ہوتا ہے روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کس نوعیت کی انجری ہوئی ہے، کوئی ٹانگ پکڑ کے اٹھا رہا ہے، کوئی ان کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اگر گاڑی کولیپس کر جائے تو ان کو کھینچا جاتا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے میں کیا کیا جائے. جی طاہر صاحب، جی آپ سوال کریں. موسیٰ سے میرا سوال ہے. موسیٰ، ہم نے بات کی ایکسیڈنٹس کے حوالے سے کہ وہاں پر آیا کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگر ہم گھر کی بات کریں، ہاؤس ہولڈ کی بات کریں، وہاں پر کتنا ضروری ہے فرسٹ ایڈ. ہم دیکھتے ہیں خواتین بہت پینک کر جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو لگ جاتی ہے، ہم بھی انفیکٹ گھر میں بچے موجود ہوتے ہیں تو بہت پینک کر جاتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے گھر میں اور اس کو انجری ہو گئی ہے یا ہمیں ہی کوئی انجری ہو گئی ہے تو فوری طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جیسے کہ سب سے پہلے تو ایک بہت اچھا سوال ہے. پاکستان کے اندر خواتین کی تعلیم واقعی ایک بڑا ایشو ہے کہ بہت زیادہ خواتین جو ہیں وہ ایجوکیشن سے دور ہیں. تو ایسی صورتحال میں جو ایجوکیٹڈ خواتین ہیں ان کو تو سمجھانا بہت ایزی ہے، آپ ویڈیو کے ذریعے بھی ان کو سمجھا سکتے ہیں. لیکن ایسی خواتین جن کی اکثریت ہے جو کہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹریننگ ان کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور عام لوگوں سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ گھریلو خواتین کے لیے ضروری ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گھر کے اندر بزرگ بھی ہوتے ہیں اور بچے بھی ہوتے ہیں، اور یہ ایسی ایج ہے کہ بچوں کو بھی انجری کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے اور بزرگ کو ہارٹ اٹیک اور کارڈیک اریسٹ یا شوک یا اسٹروک وغیرہ کا خطرہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر خواتین کو ہم یہ ٹریننگ دیں، ان کو یہ بیسک سمجھائیں کہ کس طریقے سے آپ نے ان کی ہیلپ کرنی ہے. اگر بچہ کچھ پی لے، کیونکہ کوئی اس طریقے سے چیز پڑی ہوتی ہے وہ پی لیتے ہیں، تو آپ نے اس وقت کیا کرنا ہے. بہت سارے خواتین سمجھتی ہیں کہ ان کو وومیٹنگ کروائیں، لیکن بہت زیادہ اس طریقے سے پوائزنس اور کیمیکلز ہیں کہ جس میں پوائزنگ کرانا ہارمفل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر بلیڈنگ کوئی کانچ کا ٹکڑا چلا جاتا ہے تو اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا فوراً کانچ کے ٹکڑے کو نکال لیتے ہیں. یہ بلیڈنگ کو اور پروفیوز طریقے سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے، تو آپ نے یہ بھی نہیں کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی سینٹرز میں ہمیں خواتین کو جمع کرنا چاہیے، اور الخیر ٹرسٹ ہو، یہ جو بھی ادارہ فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ دے تو ان کو وہاں پر جا کر ہینڈز آن ٹریننگ دینی چاہیے. تو اس طریقے سے بچوں کی صحت کا بھی خیال ہو سکتا ہے اور کمپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں. اور بزرگ اگر کیونکہ گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کو ہارٹ اٹیک یا کارڈیک اریسٹ آتا ہے تو سی پی آر دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جیسے بچے ہیں ان کو ہائی گریڈ فیور ہو جاتا ہے، یا اس طریقے سے خسرہ، عام الفاظ میں کہوں گا میزلس ہو جاتے ہیں، تو ایک مت ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ ان کو بھاری بھرکم کپڑے پہنا دیں گے، ان کو ہیٹ دیں گے تاکہ ہیٹ سے خسرہ جو ہے وہ ختم ہو جائے. یہ فیور کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بچے کو سردی ہوتی ہے تو وہ اور کمبل وغیرہ اوپر لپیٹ دیتے ہیں. تو یہ بالکل میڈیکل کی جو ایجوکیشن ہے اس کے خلاف ہے. آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ ان کو جو ہے ہلکے کپڑے پہنانے چاہیے، ان کی اسپنجنگ کرنی چاہیے، اور جب انیشیلی آپ کو پیناڈول وغیرہ دے دینی چاہیے، پیراسیٹامول. جب بخار کم نہ ہو تو اس کے بعد آپ کنسلٹنٹ پیڈیاٹرکس کے پاس بچوں کو لے جائیں. تو یہ تمام چیزیں ان کو پتہ ہونی چاہیے. یہ بڑا ضروری اس لیے بھی دیکھیں، ایک تو جیسے بھی آپ نے کہا کہ ہر گھر میں جو ہے وہ بزرگ ہوتے ہیں تو نہ لوگوں کو سرنج کا پتہ ہے کیسے لگائی جاتی ہے، ڈرپ اگر امیڈیٹلی لگانی پڑ جائے نہیں پتہ ہوتا. یہ ساری چیزیں خیال یہ ہے کہ ایک عام آدمی کو سیکھنے کی ضرورت ہے. بلڈ پریشر چیک کرنا آنا چاہیے، یہ ساری چیزیں اور شوگر وغیرہ چیک کر لیں. یہ تو بڑی اب بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں، بٹ یہ بڑا ضروری ہے کہ ڈرپ وغیرہ یا سرنجز وغیرہ کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے، یہ بڑا ضروری ہے. ابھی کچھ کیسز ایسے دیکھیں کہ جو جلنے کے کیسز ہوتے ہیں، برننگ کے کیسز ہوتے ہیں، اس میں کوئی پانی کے اندر ہاتھ ڈال رہا ہے کہ کچھ لگا رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ وہ فرسٹ ڈگری سے سیکنڈ ڈگری تک وہ یہ ہو جاتا ہے، تھروٹ چوک ہو جاتا ہے. تو لوگ آپ نے جیسے بھی بتایا ڈاکٹر صاحب کہ ہر بندہ اپنے طریقے سے اس کو جو ہے وہ اپنا طریقہ آزمانے کی کوشش کرتا ہے اور بہت کریٹیکل ہو جاتا ہے ٹائم. تو بڑا ضروری ہے کہ یہ چیزیں بیسک ایجوکیشن کے اندر شامل کر لی جائیں. بالکل.